جب حضرت طارق بن زیاد اندلس کی سرزمین پر پہنچے تو انہوں نے پہنچ کر وہاں 20,000 کا لشکر جب اندلس کی سرزمین پر اتارا تو سب سے پہلا آرڈیننس جاری کیا کہ جو یہ جن کشتیوں پر ہم سوار ہو کر آئے انہیں جلا دیں۔ سب نے کہا طارق بن زیاد یہ کیا کر رہے ہو، پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں چھوڑو گے؟ فرمایا نہیں، جب ہم نے اسلام کا پرچم اٹھایا تھا میں نے اسی دن سوچ لیا تھا اگر اللہ نے مجھے یہ جرنیلی عطا کی تو میرے لیے راستہ آگے بڑھنے کا ہوگا، پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں۔ وہاں کھڑے ہوئے کسی نے پوچھا اے طارق بن زیاد، بعد میں آنے والے لوگوں کو بعد میں کئی عرصہ بعد میں بھی آئیں گے، تیری اس کہانی کو بھی پڑھیں گے، سبق کیا ہے؟ فرمایا جب محبوب کریم علیہ السلام نے پرچم صحابہ کے ہاتھ میں دیا تھا تو پھر پلٹ کر صحابہ اپنے گھروں میں نہیں گئے، اسلام کا پرچم جہاں گاڑا وہاں ہی ان کی قبریں بن گئی۔ تو میں یہاں آیا ہوں تو فوج کو یہی پیغام دوں گا کہ پیچھے کا مڑنے کا راستہ نہیں ہے، یا مرو گے یا اندلس فتح ہوگا۔ جب وہ 20,000 کے لشکر کے ذہن کے اندر یہ بات ٹھل گئی کہ پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں، وہ اتنی دلیری سے لڑے کہ شاید چند دنوں کے اندر ہی اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ اور آج مسلمان پھر ایک مرتبہ اسی مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے، ہمیشہ بھاگنے کا فراغت کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آؤ تمہیں محبوب علیہ السلام کا قرب کے راستوں کا سفر بتائے، لوگ کہتے ہیں بہت مشکل راستہ ہے، اب یہاں چل نہیں سکتے۔ پھر پوچھا جاتا ہے آؤ تمہیں قرب خداوندی کے راستوں کے اندر شامل کریں، راستہ بتائے دیتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملتا کیسے ہے۔ نہیں یہ مشکل راستہ ہے۔ بھائی انسان اس زندگی کے اندر تجھے مشکل راستوں پر چلے گا تو آخرت کے مقام کو پا جائے گا۔ یہاں اگر سکون تلاش کرے گا تو وہاں تجھے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا۔ اور یہاں سیدنا پیر نصیر الدین نصیر کا ایک جملہ بڑا میرے ذہن کے اندر گمگماتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جس بندے کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ہوا ہے، دیکھو یار اس کی ریل پہ اس کے بعد دنیا ہے، فرماتے ہیں جب اس جہان میں جائے تو وہ بندہ دور کئی جوتوں کے راستوں میں ملے تو ملے۔ اور یہاں جو جوتوں کی صفوں کے اندر آج سی ان کے ساری والا بندہ تمہیں نظر آئے تو لوگ اسے کوئی اہمیت نہ دے، اسے سلام کرنا بھی گوارا نہ کرے، لیکن جب بندہ وہاں جا کر اس جہاں میں آنکھ کھولے تو وہ بندہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو۔ تو فرمایا یہاں رہ کر ترجیحات دنیا نہیں ہے، ترجیحات پیسہ نہیں ہے، ترجیحات اولاد نہیں ہے، ترجیحات دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، فقط اسلام کے اندر ترجیحات ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، محبت ہے۔ حضور تاجدار کائنات کا پیغام لے کر پچھلے جمعہ مبارک کے اندر ایک جملہ میں نے بولا تھا، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، کہتے ہیں کہ کلندر کا اور صحیح معنوں کے اندر ولی اللہ اس دور کے اندر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ جملہ بڑے لوگوں نے واٹس ایپ پر پیغام دیا کہ قاری صاحب بڑا مزہ آیا، ایک مرتبہ اور سنا دیجئے گا، چلے سنا دیں گے، میرا کون سا زور لگ رہا ہے بھائی، میں نے تو بات ہی سنانی ہے نا۔ جملہ کیا تھا کہ 8 سے 9 ارب لوگ اس دنیا کے اندر بستے ہیں۔ کتنے جی؟ 8 سے 9 ارب، کافر مسلمان ہندو جو بھی ہے، نو مسلم سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ 8 سے 9 ارب تقریباً کم و پیش ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اتنے کم از کم، لیکن ان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1.5 ارب یا 2.5 ارب لگا لیں، 2.25 ارب لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تعداد میں کون زیادہ ہے؟ کرسچن، عیسائی، لیکن غالب کون ہے؟ مسلمان۔ آج پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے کون ہے؟ مسلمان۔ وجہ 100 سال گزر جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑ دیا، دنیا کی دوڑ کے اندر شامل ہو گئے۔ وہاں وہ حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، بتاؤ اگر تم نے قرب خداوندی اور قرب محبوب خدا تلاش کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔
پیارے آقا علیہ السلام کس کے ساتھ ہے؟ اور پھر جب یہ دونوں چیزیں دیکھ چکو تو پھر اپنے اندر جھانکی ڈالو، گریبان کے اندر جھانکو اور دیکھو کہ تم کس کے ساتھ ہے۔ کیا حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ اللہ ہو سکتا ہے؟ بس یہی پیغام ہے۔ کیا پیارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ حضور تاجدار کائنات ہو سکتی ہے؟ کیا دین اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والے اور اسلام کے اس مرکز جو ایک تحفہ اسلام کو سرزمین پاکستان ملا اور 76 سال سے اس کے ساتھ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، کیا ان کے ساتھ اللہ ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اب خود تلاش کریں آپ کس کے ساتھ ہیں۔ کسی چاچے نے، کسی مامے نے، کسی تائے نے، کسی پھوپھے نے آپ کو قبر میں نہیں بچانا، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچانا۔ بس اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ کو کہ جملہ یہ ہے، ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے، غور سے سن لیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے سیاست بھی فرمائی ہے، اور اگر حضور تاجدار کائنات کی اس سیاست کے اس دور کو نکال دیا جائے، یاد رکھو مسلمانوں، میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا، یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے یہاں سے کوئی الیکشن نہیں، میں دین کا خادم ہوں اور الیکشن سے زیادہ مجھے اس منبر رسول پر عزتیں مل رہی ہیں۔ الیکشن میں ہو سکتا ہے گالیاں ہی ملیں، نفرتیں ہی ملیں، بغض و عناد ہی ملیں، جو آج ہو سکتا ہے محبت کے ساتھ سلام بھی لیتے ہیں، ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں، بعد میں دور سے دیکھیں گے کہ وہ فلاں پارٹی کا جا رہا دفع کر۔ لیکن ایک جملہ ضرور میں یہاں بول کر اور آپ کو بتا کر جاؤں گا، یہ میرا حق ہے اور میرا رائٹ ہے اور یہ میرا فرض ہے۔ کیا پیارے آقا علیہ السلام منبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر کیا گورنر بنا کر نہیں بھیجے؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کی سیاست نہیں تھی؟ یار خدا را، مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مسجد میں سیاست ہوتی تو کبھی یزید پلید تخت نشین نہ ہوتا۔ اگر مسجد میں سیاست ہوتی تو سیدنا امام علی مقام کو، اپنے گھرانے کے چند افراد کو، مرد و خواتین کو لے کر کربلا کی سرزمین پر جا کر سب کو کٹواتے نہ، مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرما دیتے۔ اس وقت انہیں بھی یہی کہا گیا، امام حسین کے ہاتھ چومو، امام حسن کے ہاتھ چومو، آل رسول کے ہاتھ چومو۔ لیکن اگر یہ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر وقت کے حاکم کی، ظالم کی، زانی کی، شرابی کی، فاسق کی، غدار کی اگر کوئی کسی حوالے سے بات کرے تو پھر امام حسین کے ہاتھ نہ چومے، یہ تاریخ ہے بھائی، اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس دور کے اندر بیعت تھی، آج کے دور کے اندر ووٹ ہے، اور پھر قرآن پاک کے اندر ہے اللہ پاک ان قوموں کی حالات کبھی بھی نہیں بدلتا جن کو اپنی حالت کا خود احساس نہ ہو بدلنے کا، قرآن کا ہے۔ اور جس دن سرزمین پاکستان سود کی لعنت سے بچے گا، اب آ رہے ہیں فلاں آ رہا فلاں رہا، بھی آپ کو میری ویسی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ووٹ کی نہ سپورٹ کی، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، جس بھائی کو اس آگ میں جل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ باقی کو جانے یا نہ جانے اس کی مرضی ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ فلاں کو دیں، فلاں کو دیں، فلاں کو دیں، بھائی ایک ہی بات ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے نظام کے لیے اگر آپ کا ووٹ کام آ جائے اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کچھ بھی نہیں، حضور کے نظام سے بڑھ کر نہیں۔ 71 کی تاریخ کے اندر اب تو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سنا ہے لیکن اپنے والد گرامی سے سنا ہے، اور یہاں جو بزرگ ہیں ان میں سے چند چہرے ہی مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس وقت حضور کی ختم نبوت کے لیے قاری نذیر صاحب کے ساتھ ٹنڈے کھائے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بھی اسپتال لے کر گئے تھے، اور اس وقت کئی انہوں نے کہا تھا کہ قاری صاحب کے پچھلے گھر والوں کو اطلاع کر دیں، قاری صاحب دنیا سے چلے گئے۔ لیکن 71 کا اور 2017 کا اپنی زندگی اس مسجد کے نام لگا کے حضور کی عزت و ناموس پر لگا گئے۔ کیا کسی چیز کی کمی آئی ہے؟ بیٹے ان کی قبر پر جائیں، مہینوں بعد جائیں گے، کیونکہ قبر ادھر گنگوالا میں ہے، راول پنڈی کے وہ قوم میں پرانے ابائی، لیکن شاگرد جہاں سے بھی گھوم کر جاتا ہے وہاں جا کر سورہ یاسین بھی پڑھ دیتا ہے اور قبر پر حاضری دے کر بھی چلا جاتا ہے۔ یہ فیض ہے میرے پیارے رب العالمین کا کہ تم میرے نبی کے ہو جاؤ، پھر کائنات کے اندر کوئی بھی دنیا کی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ میں نے ابتدا کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی ہے،
میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کروں گا، تشریح وہی ہے جو قرآن کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ، یہ فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں۔ اب جس کو حوض کوثر چاہیے نا وہ ذرا محبت سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ اور جس کو حوض کوثر پر، آپ کو پتا ہے حوض کوثر کا پیالہ، یہاں تھوڑی سی دھوپ آ جائے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی سی سردی پڑ گئی ہے تو مولوی سمیت سارے گھر ہائے بڑی ڈاڑی سردی ہے۔ مسلمان کسی حالت میں بھی راضی نہیں، گرمی آ گئی تب پریشان، سردی آ گئی تب پریشان۔ لیکن ایک بات، اس جہاں کے اندر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے سے زیادہ تیز گرمائش زمین کی ہوگی، پر اس صورت کے اندر حوض کوثر کا پیالہ جسے ملے گا وہ پھر سکون پا جائے پر حوض کوثر کا پیالہ اسی کو ملے گا جو اپنا تن من دھن اندر سے اور باہر سے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے حوالے کر دے گا، پیارے آقا علیہ السلام کے نام کر دے گا۔ اور یہاں رک کر صرف یہی کہوں گا، اس دوسری آیت مبارکہ کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ موضوع نہیں ہے، ورنہ اگر میں حوض کوثر پر ہی بیان کروں تو شاید میرا وقت یہاں ہی ختم ہو جائے۔ حوض کوثر وہ جام ہوگا جو حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے اور آپ کے آس پاس کھڑے ہوئے خادمین میں کہیں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو یہاں سرکار سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اور آپ پر اپنی زبان دراز کرتے ہوں گے، کیا ان کو وہ حوض کوثر کا پیالہ ملے گا؟ ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے، حضور مولا کائنات ہوں گے، سرکار سیدنا عثمان غنی ہوں گے، عشرہ مبشرہ صحابہ ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کے آس پاس ہوں گے، حضور کی آل ہوگی، اور جہاں حضور علیہ السلام کی آل پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیا ان کو حوض کوثر ملے گا؟ کسی صورت نہیں ملے گا۔ ذہن سے نکال دے، حوض کوثر کا پیالہ چاہیے، ان ساری ہستیوں سے ہم نے صرف اور صرف پیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے، اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ کہنا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی ہر نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ یہ تو نماز آپ پڑھتے ہیں، چاہے جمعے کی نماز ہو یا باقی نمازیں ہو، وہ تو اپنے لیے پڑھتے ہو، پیارے آقا علیہ السلام کے لیے کیا کیا؟ قبر کے اندر 3 سوالات کی تیاری بہت ضروری ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کیا پیغام دیا؟ قربانی کرو اور نماز ادا کرو۔ بھئی نماز تو آپ ادا کر رہے ہو، قربانی کیا ہے؟ اس کے اندر فقہاء 2 چیزیں بیان کرتے ہیں، ایک وہ قربانی جو دین محمدی کے لیے اور شریعت محمدی اور تبلیغ و اشاعت و تبلیغ کے لیے جو لوگ اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ یہاں تو آج ہم کسی بندے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی نماز کا وقت ہو گیا اور ذرا نماز تو پڑھے، وہ کہتا پڑھنی سو پڑھے، نہیں پڑھنی سو نہ پڑھے، ہمیں بے عزتی کر دے گا۔ اور خدا کے بندے کوشش کر، وہ بندہ تیرے منہ پر تجھے 2 جواب دے دے، وہاں تیرے درجات بلند ہو جائے۔ یار ہم اہل سنت نے یہ تبلیغ کیوں چھوڑ دی؟ کیا صرف مولویوں کا ٹھیکہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ انہیں دعوت دی جائے؟ ہر بندے کا کام ہے دوسرے بندے کو دعوت دو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تا نہیں ناراض ہوتا تو بھائی اس کی بلے بلے، اور اگر تمہیں یہ کہہ رہے جا اپنی نماز پڑھ، تو پڑھ لے بس ٹھیک ہے تیری قبول، تیرا کام حل ہو جائے گا۔ بروزے کا کم از کم جا کر تو اپنے رجسٹر میں یہ کھول کر تو بتا دے گا کہ یا اللہ اور یا رسول اللہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا، اب یہ نہیں آیا بھائی، پھر ایک دعا مانگا کرو، یا اللہ میں نے دعا بھی مانگی ہے، میں نے اپنی زبان بھی ہلا دی ہے اس بھائی کے لیے، اب اس پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ ہر ایک بندے کو پیغام دو بھائی حق کے ساتھ کھڑے ہو، نہ حق کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں۔ اب جو بندے ووٹ دے دیتے ہیں نا، اب جنہوں نے ووٹیں دینی ہے، میں ایک جملہ بول رہا ہوں، ہے سیاسی ہے، بھائی دل ہے تو قبول کر لیجیے گا، دل ہے تو نہ قبول کیجیے گا، لیکن میرا پیغام اور میرا مقصد فقط نماز پڑھانا نہیں ہے۔ حضور کی ختم نبوت، فیض آباد کے اندر 8 شہید، ماڈل ٹاؤن کے اندر 14، جن کے اندر حاملہ ہماری بہن اور ایک ماں بھی ہے۔ یہ خون کس کے سر ہے؟ اقتدار کے اوپر کون لوگ بیٹھے تھے؟
اب جو پھر پلٹ پلٹ کر ان پر ٹھپے ڈال لگائیں گے، اس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں جو تسی کیتا ہے بالکل ٹھیک کیتا ہے، اسی تھوڑی گواہی دیتے ہیں تسی ٹھیک کیتا ہے۔ اب ان کے خون کے اندر وہ لوگ برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہے، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، 1% بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ بروز قیامت جو سزا ان کو ملے گی وہی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ چوک یتیم خانہ کے اندر خون کی ندیاں بہائیں گی، اقتدار کے اوپر جو لوگ موجود تھے، چھوڑ دے وہ تھے کنہوں نے کروایا، یہ چھوڑ دے، ہم کسی طرف نہیں جاتے، لیکن اوپر کون لوگ موجود تھے؟ اس مرد درویش کو حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار کو تکلیفیں کس نے دی؟ سردیوں کی یکسر ٹھنڈی راتوں کے اندر ٹھنڈے کمر اور پانی والے کمبل جا کے جیلوں میں کس نے دیے تھے؟ کس کی حکومت تھی؟ آج لوگ پھر بھول جاتے ہیں، بھائی ہمارا کام ہے وہ بھولا ہوا سبق یاد کرنا۔ اب آئے یہ ساری میں نے بنیاد بنانے کے بعد میں قرآن کی وہ آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی، ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر۔ اے محبوب آپ کا دشمن ابتر یعنی بے نسل ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ اب جو حضور کی دشمنی کے اندر آگے جانا چاہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے لیے آپشن ہو نہ ہو، میں نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے کوئی آپ کو کسی حوالے سے کوئی پیغام نہیں دیا، صرف یہی کہا ہے کہ یار اپنا ایمان بچاؤ، اس دور کے اندر سب سے بڑھ کر ہے آپ کا ایمان۔ اس مشکل دور کے اندر اگر آپ کا ایمان بچ گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے نفاذ کے لیے ایک آواز بلند ہو رہی ہے۔ اب تو اہل سنت کو یہ بھی مبارکباد میں دینا یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کم از کم پتہ ہو، کیونکہ ویسے تو سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرونک میڈیا دے کر ہر چیز نظام مصطفیٰ کی بات آئی تو ہر چیز پر روک دیا جاتا ہے۔